جس طرح ارنسٹ شیکلٹن نے اپنے 2 ایئرس اسٹینڈرڈ جو کہ اپنے ملک سے باہر تھا ویرانوں جگہوں پر گھوم رہا تھا تو اس نے اس ایڈونچرز کے بارے میں ایلین شپس کے لیے ایڈوانس سیولائزیشن کے لیے اور ان نون کریچرز کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا. اور اسی طرح ایف سی چیری گراٹ جو کہ اپنے سروائیول بک میں دا ورلڈ جرنی ان دا بک ورلڈ میں یہ لکھتا ہے کہ اس نے بھی اس طرح ماڈرن سیولائزیشن یا ان نون کریچرز انہوں نے نہیں دیکھے. اور چند رائٹرز ہیں جو کہ فکشنل رائٹرز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کا جو کانٹیننٹ ہے وہ ہیومن کی ایکسیس سے اس وجہ سے دور ہے کیونکہ یہ کسی کنٹری کا اون بھی نہیں ہے اور یہاں پر اور سیولائزیشنز رہتے ہیں ان نون کریچرز رہتے ہیں جو کہ ہیومن کی اپروچ وہاں پر نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایکسٹریم کولڈ ہے اور یہ ایکسٹریم کولڈ مارس کے سروائیول کے برابر ہے. سو یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ ایلینز ان نون کریچرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں, اٹس اپ ٹو یو. مگر ہم نے اس ریسرچ اور اس ایکسپیڈیشنز کے بارے میں جو ڈاکومنٹری بنائی ہے تو یہ ان نون ایکشنز ان نون نیچرل کازز پر بلیو نہیں کرتے. تو یہ ریسرچ میں اس لیے ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ایف سی چیری گراٹ تھا اور اسی کے ساتھ ارنسٹ شیکلٹن تھا. ان کی جو ایج ہے جرنی کی وہ بھی ڈفرینٹ ہے, ایک آئرش تھا اور ایک برٹش تھا. انہوں نے جتنا ٹھنڈ میں -60 سینٹی گریڈ میں سروائیو کیا تھا اس کے حوالے سے, جو کہ کافی زیادہ ایک امپاسبل فیلرز میں سروائیو کرنا انسان کی سروائیول سول کے لیے امپاسبل بن جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ان کی جو بکس لکھی ہے دا ورلڈ جرنی ان دا ورلڈ اور ارنسٹ شیکلٹن کے اوپر جو بک لکھا ہے دا ساؤتھ, اور ایف سی چیری گراٹ کے بارے میں جو دوسرا بک لکھا ہے دا وار اگینسٹ دا آئس, اور چوتھا بک جو کہ دا ہارٹ آف دا انٹارکٹیکا لکھا ہے. یہ 1900 میں سارے بکس اس کے بارے میں لکھے گئے ہیں اور ان میں ان کی سروائیول کی بات کی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ امپاسبل کنڈیشنز میں سے انہوں نے سروائیو کیا تھا. ایف سی چیری گراٹ سے کافی زیادہ اس کے ٹیم اور کریو کے ممبرز مر بھی گئے تھے, پر ارنسٹ شیکلٹن نے اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز کی بنیاد پر 28 ممبرز کریو کے ان کو سب کو سروائیو کیا تھا. اور اس کے بعد ان کی جو سروائیول تھی وہ کس بنیاد پر تھی تو اس ڈاکومنٹری اور ریسرچ میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایف سی چیری گراٹ کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ 1910 سے اور 1913 تک تھا. اس ایکسپیڈیشن میں انہوں نے کیپٹن فالکن اسکاٹ کی لیڈرشپ میں یہ ایک کریو کا ممبر تھا اور انہوں نے یہ ایکسپیڈیشن شروع کیا جس میں اس نے جیولوجسٹ کا کام کیا اور اس میں پینگوئنز کی کلیکشن کے لیے یہ انہوں نے ایکسپیڈیشن شروع کیا تھا. تو یہ اس سفر میں ان کو جب انٹارکٹیکا پر یہ پہنچے تو یہ مڈ جرنی تھی, ونٹر کی مڈ تھی, اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ ایک ان ریزونیبل سیویئر کنڈیشن انہوں نے فیس آف کیا کیونکہ ان کا جو بوٹ تھا وہ آئس میں سٹک ہو گیا اور بوٹ کے آئس میں سٹک ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کنیکشن تھا اپنے بیسس کے ساتھ کہ یہ اپنے آپ کو وہاں پر سروائیو کر سکے. تو ان کی سروائیول صرف پینگوئنس ہنٹنگ تھی اور ان کی جو فوڈ کی جو سٹارویشن تھی وہ بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس فوڈ کی جو سٹف تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس کے حوالے سے اس کے جو کافی زیادہ کریو کے ممبرس تھے وہ بھی اس میں مر گئے کیونکہ انہوں نے سروائیو نہیں کر سکا, اور وتھ کولڈ ونٹر ان کے پاس نہ کوئی شیلٹر تھا اور نہ ہی ان کے پاس انٹارکٹیکا جیسے لینڈ میں کوئی سروائیول کا اور آبجیکٹ تھا جو کہ یہ اس سے سروائیو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ود ان شارٹ پیریڈ کافی زیادہ شارٹ ٹائم میں انہوں نے کافی زیادہ ہنگر فیس کی اور کافی زیادہ ان لوگوں نے کئی دنوں تک یہاں پر شیلٹر نہیں ملا اور ان کے جو بوٹس تھے وہ سٹک آف کر گئے اور یہ کئی میلوں تک ویسے ہی سفر کرتے رہے اور ود آؤٹ این امپاسبلٹی ان کی جو فیلئرس تھے اس ایکسپیڈیشنز میں سے ان کی فیلئرس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیومنز ان سروائیو کر گئے, پر ایف سی چیری گراٹ نے سروائیو کر لیا اور اس نے جو بک لکھا ہے دا ورلڈ جرنی ان دا ورلڈ اس میں یہ اس نے باقاعدہ یہ مینشن کیے کہ یہاں پر انٹارکٹیکا کی جو سروائیول ہے وہ کافی زیادہ امپاسبل